بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آئی ایم ٹیچر محمد نواز فرام سکالر اسکول اینڈ کالج. آج ہم انشاءاللہ 9th کلاس کی اسلامیات کا الدرس الثانی الف جز سے کچھ پڑھیں گے. الدرس الثانی الف جز سورۃ الانفال کی آیات نمبر 29 تا 33. اس کا آج انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا آیات کے ترجمے جو ہے آیات کا مفہوم آج انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے. تو پہلے ہم آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں, آیات پڑھ لیتے ہیں. تو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آیت نمبر 29 ہے. اگلی آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ دوسری آیت مکمل ہوئی. اگلی آیت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. آج کے لیکچر کی آخری آیت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یہ آیات ہیں سورۃ انفال کی آیات نمبر 29 تا 33 جن کی میں نے تلاوت کی ہے, پڑھی ہے آپ کے سامنے. اب سب سے پہلے ہم ان آیات کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہے آپ کو لے کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے. تو مشکل الفاظ کے معنی پہلی آیت میں لفظ آیا ہے فرقان. یہ لفظ ہے فرقان. فرقان کا مطلب ہے معنی ہے امر فارغ یا نعمت فرقان. فرقان امر فارغ یا نعمت فرقان. پہلی آیت کے اندر ایک لفظ ہے سیئاتکم. سیئاتکم جو لفظ ہے اس کا معنی ہے تمہارے گناہ. سیئات گناہوں کو کہتے ہیں, برائیوں کو, اور کم یہ جمع کا صیغہ ہے. کم کا مطلب ہے تمہارے. سیئاتکم تمہارے گناہ. اگلی آیت میں لفظ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں یمکر یہ مشکل لفظ ہے. یمکر کا معنی ہے چال چل رہے تھے. یمکر کا معنی چال چلنا یا چال چل رہے تھے. یثبتو اگلا لفظ ہے یثبتو یہ مشکل لفظ ہے. یثبتو کا معنی ہے وہ قید کر دیں. یثبتو وہ قید کر دیں. اگلا لفظ ہے تتلا. تتلا اس کا معنی ہے تلاوت کرنا یا پڑھ کر سنانا. یہ لفظ ہے تتلا, اس کا معنی ہے تلاوت کرنا یا پڑھ کر سنانا. اساطیر الاولین یہ لفظ ہے آیت میں اساطیر الاولین. اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے, پہلا. عربی میں اول پہلے کو کہتے ہیں. اساطیر اساطیر کا مطلب ہے کہانیاں. اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں یا پہلے لوگوں کی حکایتیں. امطر یہ لفظ ہے امطر. فامطر علینا. امطر کا معنی ہے برسا دے, ہم پر نازل فرما, ہم پر نازل فرما یا ہم پر برسا دے. امطر کا مطلب برسانا یا نازل کرنا. حجارتن حجارتن کا معنی ہے پتھر. حجارتن یہ لفظ لکھا ہے حجارتن آیت میں. اس حجارتن یہ لفظ ہے حجارتن کا معنی ہوگا پتھر. ایت کے آخر پر ہے عذاب العلیم.
عذاب کا مطلب سزا ہو گیا، علیم کا مطلب دردناک، عذاب بن علیم دردناک عذاب۔ اس کے بعد آیت کے آخر پر لاتا ہے یستغفرون۔ یستغفرون کا مطلب ہے وہ بخشش مانگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرنا، بخشش مانگنا۔ یستغفرون کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کا مطلب ہے وہ بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھنی ہیں ان کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہ ہیں۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ اور ان کا مفہوم کیا پڑھتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے، ساتھ ساتھ ہے ان کا ترجمہ بھی میں لکھوں گا اور آپ کو ان کا مفہوم بھی سمجھاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنوا جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان والو یا اے مومنو، ان تتقوا اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تتقوا اللہ اللہ سے ڈرو گے، تتقوا کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تتقوا کا مطلب ہے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، ڈرو گے، یجعل لکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام کیا دے گا؟ یجعل لکم فرقانا، ایک انعام یہ ہے، یجعل لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دے گا فرقانا، نعمت فرقان اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ نعمت فرقان، نعمت فرقان کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ متقی مومن کو عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جس کے ذریعے ایک مومن متقی حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسی خوبی عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اس خوبی کو فرقان کہا جاتا ہے، نعمت فرقان یا امر فارق اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ خوبی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ اور دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَيُكَفِّرْ اور مٹا دے گا عَنْكُمْ تم سے، تمہارے، سیئاتکم تمہارے گناہ، جیسا کہ ادھر ہم نے لکھا تھا اس کا معنی سیئاتکم تمہارے گناہ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تیسرا نام وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یغفر کا مطلب ہوتا ہے بخشنا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ دوسری آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ يَمْكُرُ کو میں نے آپ کو لکھا ہے، يَمْكُرُ کو میں نے چال چل رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے الفاظ نہیں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ
یعنی آپ وسلم کے بارے میں کافی لوگ چاہ رہے تھے. کیا چاہتے رہے تھے؟ لیجس بیتو کا کہ تم کو قید کر دیں، اور یقتلوا کا یا تم کو نعوذ باللہ جان سے مار ڈالیں، قتل کر دیں، اور یخرجوا کا یا تمہیں وطن سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر وہ چاہ رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اس آیت میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے ایک سازش تیار کی تھی. یہ اس کی وضاحت ہے. اس کے اندر اگلی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو ہماری آیتیں، اذا کا مطلب جب، واو کا مطلب اور تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم انہیں، آیاتنا ہماری آیات، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، یعنی کفار لوگ کیا کہتے ہیں؟ قد سمعنا، یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، تحقیق ہم نے یہ سن لیا. سمعنا کا مطلب سن لیا. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہتے ہیں. کفار یہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، اور وہ لوگ قرآن پاک کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ. آگے اگلی آیت وَإِذْ، اور جب قالوا کہا، قالوا اللہم، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے. کفار نے کہا، اور جب انہوں نے کہا، انہوں سے کفار مکہ ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، والحق برحق ہے، من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ، فامطر تو ہم پر برسا، علینا ہم پر حجارۃ پتھر، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، من السماء یعنی آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب دے. کفار نے یہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کام فرما رہا ہے کہ کفار نے جو عذاب کا مطالبہ کیا تھا اس کے بارے میں اس میں وضاحت ہے. وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا جو جواب دیا ہے وہ اگلی آیت میں ہے. اس آیت میں وما کان اللہ لیعذبہم، اور خدا ایسا نہ تھا، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا، لیعذبہم کہ ان کو عذاب دیتا. کب تک؟ وانت فیہم، دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ایک وجہ یہ ہے وانت فیہم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے. انتا کا مطلب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے، انہیں عذاب دیتا. ایک وجہ یہ عذاب نہ بھیجنے کی اللہ تعالیٰ. دوسری وجہ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا. وہم یستغفرون، کہ وہ بخشش مانگے، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے. یستغفرون بخشش مانگے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات جب کفار مکہ جو ہے مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کرتے ہوئے بعض اوقات وہ کہتے تھے جو ہے یستغفرون غفرانک کا الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک اس طرح یہ غفرانک کا الفاظ استعمال کریں گے، بخشش مانگتے رہیں گے، اس وقت تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اندر موجود ہیں اس وقت تک میں ان کو پر جو ہے عذاب نہیں نازل کروں گا. تو یہ آیات کا ترجمہ اور ان کا مفہوم جو ہے مکمل ہے.